اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب توصیفی کا استعمال جملوں میں آج ہم انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے۔ یہ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس عربی آسان زبان ہے۔ یہ اردو جملہ ہے، عربی آسان زبان ہے۔ اب ہم نے اس کی مرکب توصیفی کے ساتھ جملہ یہ دیکھیں، عربی کی جو عربی ہوگی العربیتو، یہ والا العربیتو، اس لیے لگایا گیا کہ یہ مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ حالت معرفہ میں ہو۔ اس کی مرکب توصیفی ہے تو اس کو ہم کلاس لگیں پہلے اس طرح۔ پہلے نمبر اس کا ترجمہ ہوگا اور دوسرے نمبر اس کا ترجمہ ہوگا۔ مرکب توصیفی میں تو اس کا ترجمہ ہوگا زبان کا لغتن اور آسان کا ترجمہ ہوگا عربی میں، اس کی عربی ہوگی سہالتن، لغتن سہالتن۔ اب ہمارے پاس جو جملہ بن گیا ہے وہ یہ بن گیا، العربیۃ لغتن سہالتن، یہ والا العربیۃ لغتن سہالتن۔ العربیۃ مبتدا ہوا، لغتن یہ موصوف ہوا، سہالتن اس کی صفت ہوئی۔ العربیۃ مبتدا، لغتن موصوف، سہالتن موصوف کی صفت ہوئی۔ اب دیکھیے، موصوف اور صفت ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں، ان صفت جو ہے اپنے موصوف کو فالو کر رہی ہے۔ اس میں موصوف جو ہے وہ حالت نکرہ میں ہے، صفت کی حالت بھی جو ہے وہ نکرہ ہے۔ موصوف نکرہ ہے، صفت بھی نکرہ ہے۔ موصوف کو دیکھیے یہاں پر رفع حالت میں ہے تو صفت بھی حالت رفع میں ہے۔ موصوف واحد ہے، صفت بھی واحد ہے۔ تو یہاں پر لغتن چونکہ یہ مؤنث ہے تو سہالتن اس کی صفت بھی مؤنث ہے، یعنی چار حالتوں میں موصوف کے تابع ہے صفت۔ صفت اپنے موصوف کو چاروں حالتوں میں فالو کر رہی ہے۔ اب موصوف اور صفت یہ دونوں مل کر مرکب توصیفی بنے، موصوف اور صفت دونوں مل کر مرکب توصیفی بنے، اور مرکب توصیفی جو ہے یہ بن گیا مبتدا کی خبر۔ یہ مبتدا، یہ دیکھیں، یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر۔ جس طرح موصوف کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ صفت لائی جائے، اس طرح مبتدا کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کے آگے خبر لا جائے۔ تو یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ خبر ہوا۔ دوسرا ہمارے پاس ہے محنتی طالب علم کامیاب ہے۔ یہ اردو ہے، محنتی طالب علم کامیاب ہے،
اب ہم اس کی عربی دیکھتے ہیں یہاں پر۔ اب ہم اس کو کس طرح کلاس لگائیں گے، اس طرح ترجمہ ہوگا۔ طالب علم کی عربی ہوگی طالبن، چونکہ یہ موصوف ہے تو موصوف پہلے آئے گا۔ صفت ہوگی محنتی کی مجتہدن، محنتی کی عربی ہے مجتہدن، یہ صفت بن رہی ہے۔ آگے ہیں کامیاب ہے ناجعن، ناجعن موصوف ہوا طالبن، صفت ہو گئی مجتہدن، یہ دونوں دیکھیں آپس میں ایکول ہیں۔ اور آگے خبر جو بن رہی ہے وہ ناجعن بن رہی ہے۔ موصوف اور صفت یہ دونوں مل کر، موصوف اور صفت دونوں مل کر مرکب توصیفی ہوئے۔ جو مرکب توصیفی یہاں پر مبتدا ہوا اور اس کی خبر ہے ناجعن، یہ اس کی خبر ہو گئی۔ اب یہاں پر مقام غور یہ ہے موصوف اور صفت بن کر خبر ہوئی، یہ پہلا جملہ ہے نا، یہ پہلے جملے میں مرکب توصیفی خبر بن گیا، یہ والا پہلا جملہ ہے۔ یہاں پر پہلے جملے میں مرکب توصیفی موصوف اور صفت ہو کر یہ پورا جملہ خبر بن گیا، پورا جملہ خبر بن گیا، اور یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ اور دوسرے جملے میں مرکب توصیفی مبتدا ہو رہا ہے، یہ طالب علم موصوف ہوا، محنتی صفت ہوا، یہ دونوں مل کر مبتدا ہو گئے اور یہ آگے اس کی خبر ہے۔ تو مرکب توصیفی کو ہم نے دو طرف سے دیکھا ہے، پہلی مرتبہ یہ خبر ہو گیا، پہلی مرتبہ یہ خبر ہوا اور دوسری مرتبہ یہ مبتدا ہوا۔ امید ہے کہ اس کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ منافق آدمی جھوٹا ہے، منافق آدمی جھوٹا ہے، یہ ہمارے پاس جملہ ہے اردو میں۔ چونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب موصوف اور صفت کوئی جملہ بن رہا ہو تو پہلے بائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، بائیں طرف سے پہلے جو کراس لگائیں گے اس طرح، پہلے اس کا ترجمہ ہوگا اور پھر دوسرے نمبر پر اس کا ترجمہ ہوگا عربی میں، یہ قاعدہ ہے۔ آدمی کی عربی ہوگی الرجل، چونکہ آدمی موصوف بن رہا ہے تو اس لیے ہم اس کی عربی کریں گے الرجل۔ الرجل اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہم اس کو معرفہ میں لا رہے ہیں، تو جب معرفہ میں لائیں گے تو الرجل پڑھیں گے، اگر نکرہ میں لاتے تو الرجل پڑھتے۔ اور اس کی صفت بھی چونکہ معرفہ لانی ہے تو اس لیے یہ ہوگی المنافق، المنافق، اور اگر صفت نکرہ میں ہوتی تو ہوتی منافقن۔ تو چونکہ موصوف معرفہ ہے تو ظاہر ہے معرفہ کی نقل کرتے ہوئے، اس کی تابع ہوتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے الرجل کی صفت یہاں پر المنافق ہو رہی ہے۔ الرجل موصوف ہے اور منافقن صفت ہوئی۔ موصوف اور صفت دونوں مل کر مرکب توصیفی ہوئے
اور مرکب توصیفی بنا یہاں پر مبتدا۔ اب یہ پورا جو ہمارے پاس منافق آدمی تھا یہ پورا مبتدا ہو گیا، یہ مل کر مبتدا۔ اب مبتدا کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مبتدا کے بعد اس کی خبر ہونی چاہیے، تو جھوٹا ہونا اس کی خبر ہے، یعنی ایک آدمی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ جو منافق آدمی ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ تو جھوٹے کو عربی میں کہتے ہیں کذبن، جھوٹے کو کہتے ہیں کذبن، یہ والا کذبن۔ تو اب اس کی عربی ہوگی منافق آدمی جھوٹا ہے، اس کی عربی ہوگی الرجل المنافق کذبن، الرجل المنافق، الرجل المنافق کذبن، الرجل المنافق کذبن، منافق آدمی جھوٹا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس کو معرفہ نہیں نکرہ لا رہے ہیں تو ہوتا رجل منافق کذبن۔ تو چونکہ رجل اس لیے نہیں لایا جا سکا، مبتدا ہو رہا ہے تو مبتدا کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور معرفہ ہونے کے لیے الف لام لگانا ضروری ہے۔ اب دیکھیے یہ واحد ہے، موصوف، صفت بھی واحد، موصوف مذکر ہے، صفت بھی مذکر، موصوف یہاں پر حالت معرفہ میں ہے، معرفہ ہے، صفت بھی معرفہ ہے، یہ حالت رفع میں ہے موصوف، تو صفت بھی حالت رفع میں ہے۔ تو یہ چاروں حالتوں میں صفت اپنے موصوف کو فالو کر رہی ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیے، نیک بیوی نعمت ہے، نیک بیوی نعمت ہے۔ اب اسی طرح سے کراس لگائیں، پہلے اس کا ترجمہ اور پھر اس کا ترجمہ، تو یہ کیا ہوگا؟ بیوی کی عربی الزوجۃ، الزوجۃ، الزوجۃ موصوف، نیک کی عربی ہے الصالحۃ، الصالحۃ صفت، موصوف اور صفت دونوں مل کر مبتدا، خبر کیا ہے کہ نعمت، یہ نعمت ہے اور یہ اس کی خبر ہے، موصوف اور صفت دونوں مل کر مبتدا ہوئے اور آگے اس کی خبر ہے کہ وہ نعمت ہے، نیک بیوی نعمت ہے۔